أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قصہ اصحاب کہف کا۔ اصحاب کہف سے مقصود چند بندگان مومن و مخلص ہیں جو ایک ایسی آبادی میں بستے تھے جن میں ہر طرف ظلم و ذلالت کی حکومت چھائی ہوئی تھی اور کوئی گوشہ امن و عافیت ایسا نہ تھا جو پیروان حق کے لیے مامن و ملجا ہو سکتا۔ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ صرف ایک ہی پروردگار عالم پر ایمان رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا سر اس کے آگے جھک چکا ہے، اب اور تو کسی ہستی کے آگے نہیں جھک سکتا۔ لیکن یہ حق پرستی ان کے حکمران ملک کے قانون میں سب سے بڑا انسانی جرم ٹھہری، اور جب کہ ان کی آبادیوں میں ظلم کے لیے عیش و آزادی تھی، کفر کے لیے عافیت تھی، گمراہی کے لیے امن تھا، تو ان اشیاء کے حق کے لیے صرف جنگلوں کے بھٹ اور پہاڑوں سے غاروں ہی میں امن و نجات کا گوشہ باقی رہ گیا تھا۔ بالا آخر وہ آبادی سے نکل کر ایک پہاڑ کے غار میں پوشیدہ ہو گئے، اور انسانی آبادی کا دروازہ جن مظلوموں پر بند ہو گیا، ان کے لیے اللہ کے پہاڑ میں اپنی آغوش کھول دی۔ کشمکش جاری رہی اور فساد کا تکمیل مادہ خسران کے لیے ایک خاص زمانے تک مہلت دی جائے گی۔ اس مہلت کو قرآن حکیم میں جا بجا تمتع الہین اور تربص و انتظار و عجل سے تعبیر کیا ہے، اور اس خاص وقت کو جو فرمان الہی کے ماتحت ظہور نتائج کے لیے مطلوب ہوتا ہے، اجل مقدر اور اجل نسمی کہا ہے۔ پس جب وہ وقت آ جائے گا اور مادہ فساد تکمیل تک پہنچ کر انفجار کے لیے تیار ہو جائے گا، تو پھر حق و باطل کا آخری فیصلہ ظہور میں آئے گا۔ حق کی مظلومی و درماندگی فتح پائے گی، باطل کی مغرور طاقت و سطوت کچھ کام نہ دے گی۔ قرآن حکیم کی اصطلاح میں اس آخری فیصلہ کا نام قضاء بالحق ہے، اور اب لوگوں نے اسے انتخاب اصلاح اور بقائے امثل کے نام سے بھی پکارنا شروع کیا ہے۔ غم امت حضرات اصحاب کہف کو اگر اپنے عہد کے ضلالت و طغیان سے درماندہ و لاچار ہو کر پہاڑ کی غار میں پناہ لینی پڑے تو گو وہ عہد جا چکا ہے، لیکن اس عہد کی ضلالت و طغیان اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئی ہے۔
آج بھی اشاق کے حق کے عزم و ثبات کے لیے ایک ویسی ہی آزمائش درپیش ہے۔ آج بھی ظلم کی حکومت ہے، بطلان و فساد کی حکمرانی ہے، جو روئی طغیان کا دور دورہ ہے، اور اصحاب کہف کی بستی کی طرح صرف ایک ہی قطع ارضی نہیں بلکہ تمام قرۂ ارضی کی خشکی و تری حق و عدالت سے محروم ہو گئی ہے، اور اللہ کی زمین پر اس کے مظلوم و درماندہ بندوں کے لیے کوئی گوشہ امن و عافیت باقی نہیں رہا ہے۔ گویا زمین کی تمام پچھلی نامرادیاں لوٹ آئی ہیں، اور تاریخ عالم کی ساری گزری ہوئی ثقافتیں ایک ایک کر کے پلٹ رہی ہیں۔ سرزمین اصحاب کہف کا جبر و طغیان، پرانا مصر کا ظلم و استبداد، نمارو کلدان کا غرور و تمرد، اصحاب مدین کا انکار و اعراض، قوم لوط اور قوم عاد کا فسق و عدوان، یہ سب کچھ بیک ظرف و زمان جمع ہو گیا ہے۔ مصر اور ایران، بابل و نینوا، یونان و روما، اگرچہ اپنے اپنے وقتوں میں اللہ کی صداقت و عدالت کے مقابلہ کے لیے اٹھ چکے تھے، لیکن اب ان سب کی جگہ اور ان سب سے بڑھ کر یورپ کی مدنیت ملعونہ ہے، جو عرصہ دراز تک آگ اور خون کے سیلابوں میں غرق رہ کر بھی بادستور من ہوا اشد منہ قوت کا دعویٰ کر رہی ہے۔ اصحاب کہف کی جماعت چند انفاس پر مشتمل تھی، اس لیے پہاڑ کی غار میں انہیں پناہ مل گئی، لیکن آج اصحاب کہف کی سی مظلومی میں چند افراد ہی نہیں بلکہ آبادیوں کی آبادیوں اور اقلیموں کی اقلیمیں تباہ ہو گئی ہیں اور ہو رہی ہیں، اور لاکھوں کروڑوں اللہ کے بندوں پر ان کی بستیوں اور شہروں میں امن و آزادی کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اس لیے نہ تو صحراؤں کے اس قدر گوشے ہیں جہاں انہیں پناہ مل سکے، اور نہ پہاڑوں کی اس قدر غاریں ہیں جو انہیں اپنی آغوش میں لے سکیں۔ حضرات، آئیے قبل اس کے کہ ہم اس صف ماتم میں بیٹھے ذرا اپنی ان بربادیوں پر بھی ایک نظر ڈالیں جن کے ماتم و فغان سنجی کے لیے آج یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تمام قرہ ارضی کے مشارق و مغارب پر نظر ڈالیے اور ڈھونڈیے کہ پرستاران حق و اسلام کے لیے کوئی ایسا ایک گوشہ امن بھی آج باقی رہا ہے۔ سانپوں کے لیے بھٹ ہے اور درندوں کے لیے غار ہے جہاں امن و بے فکری سے اپنی رات بسر کر سکتے ہیں، مگر پیروان اسلام کے لیے آج تمام قرہ ارضی میں چار بالشت زمین بھی امن و عافیت کی باقی نہیں رہی۔ گویا اسلام کی پوری 14 صدیوں کی تاریخ اب محض ایک افسانہ ماضی اور حقائق رفتہ ہے، اور
اور آ کے دفاتر میں پڑھ لی جا سکتی ہے، مگر بلاد و اکالیم میں دیکھی نہیں جا سکتی۔ حضرات، معلوم نہیں آپ کے کانوں کا کیا حال ہے، مگر میں اپنے نامراد سامعہ کو کیا کروں، جس سے ہر لمحہ ہر آن واشر الروابط دنیا کی جگر دو صدائیں ٹکرا رہے ہیں، اور میری مجروح آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ کفر و ظلم کے غلبہ قہر سے عرض الہی کا ایک ایک چپا چیخ رہا ہے۔ پرستان حق کی غربت و بے کسی ہر طرف سر پیٹ پیٹ کر ماتم کر رہی ہے، اور فضائے کائنات کا ایک ایک ذرہ قائم حق کو ڈھونڈ رہا ہے اور حامیان ملت کو پکار رہا ہے۔ اے اسلام سے دور ہونے والے، پھر لوٹ آہ کے دیگ کی شہرت زائل ہو گئی اور وہ مجہول ہو گئی۔ شیخ سعدی نے قتل بغداد کا مرثیہ لکھا اور ابو البقا نے تباہی اندلس پر ماتم کیا۔ وقت آ گیا ہے کہ اس عہد کا ایک نیا ابو البقا اندلس و بغداد کا نہیں بلکہ تمام عالم اسلامی کا مرثیہ لکھے۔ اسلام کے چشمے میں ایسی آگ پہنچی ہے جو ہلاک کرنے والی ہے، یہاں تک کہ وہ آگ کہروں اور اطراف میں گزر گئی۔ روتی ہے ملت بیضا افسوس سے، جس طرح لوگ غرق شدہ کے لیے روتے ہیں۔ اسلام سے شہروں کے شہر خالی ہو گئے اور بے شک چٹیل میدان بن گئے، اور شہروں کے اندر کفر کی آبادی ہو گئی۔ بے شک مسجدیں ویران ہو گئیں اور ان میں ناقوس اور صلیب ہیں، یہاں تک کہ محراب روتے ہیں اور جامد ہے، ممبر مرثیہ خواں ہے۔ اے غافل زمانے میں، نعمت ثابت سے ہے، اگرچہ تو اونگ رہا ہے اور زمانہ تجھے جگا رہا ہے۔ کیا تمہارے پاس بنیاد ہے اندلس والوں کی؟ بے شک پوشیدہ ہو گئی ہیں سوار قوم کی باتیں، کتنی ہی پکارتی ہیں بنیادیں جو مٹ چکی ہیں، اور تلاوت کرتی ہیں پوشیدگیاں جن سے انسان حرکت کرتا ہے۔ کیا ہم نہیں سوچتے ان باتوں کو، اور جو اس نے ارادہ کیا ہے بھلائی، فتح اور مدد کا، اسلام کے اندر تمہارے مابین یہ کیسا لڑائی جھگڑا ہے؟ تم تو اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی ہو۔ ان باتوں سے سختی سے دل پگھل جاتا ہے، اگر دل میں ایمان اور اسلام ہو۔ حضرات، یہ دعا اصحاب کہف نے اس وقت مانگی تھی جب ان کی آبادی کے دروازے ان پر بند ہو گئے تھے۔ آئیے آج ہم اسی دعا کو وسیلہ قبولیت بنائیں، جبکہ صرف ایک ہی آبادی کے نہیں بلکہ تمام دنیا کے دروازے پیروان حق پر بند ہو گئے ہیں، اور ہر طرف ظلم و فساد کی حکومت پھیل گئی ہے۔ اس دعا میں اللہ کی رحمت کی طلب ہے اور ارشاد امر کا سوال ہے۔ رحمت اللہ کی وہ وصف کاملہ ہے جو ہر طرح کے فیضان و بخشش کا دروازہ کائنات ہستی پر کھولتی ہے، اور رشد و امر سے مقصود
ہر طرح کی ہدایت و رہنمائی ہے جو حصول و انجاح مقاصد کے لیے مطلوب ہو۔ پس گویا ایجاز بلاغت قرآنی نے ان چند لفظوں کے اندر ان تمام برکات و مقاصد کو جمع کر دیا ہے جن کی لو انسانی محتاج ہو سکتی ہے۔ اس کو رحمت کی ضرورت ہے اور جو اس کی درماندگیوں اور خطاؤں کو بخش دے، اور ارشاد امر کی ضرورت ہے تاکہ صحیح راہ کامیابی پر چل کر کامران و فتح مند ہو۔ ان ہی دو چیزوں کے ہم بھی آج محتاج و آرزو مند ہیں۔ ہم نے خطائیں کی ہیں، بس اس کی رحمت مطلوب ہے جو بخش دے۔ ہم نے راہ عمل گم کر دی ہے اور رشد و ہدایت کے سائل ہیں تاکہ صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔